السلام علیکم اسٹوڈنٹس، پچھلی ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 16 عید کا تحفہ اس کی مکمل پڑھائی کی ہے۔ تو اب ہم اس سبق کی مشق حل کریں گے۔ اوپن پیج نمبر 108۔ سرگرمیاں سوالوں کے جواب لکھیے۔ بلال روزہ کیوں نہیں رکھ سکتا تھا؟ کیونکہ بلال ابھی چھوٹا تھا۔ بلال کو کون سا ہنر آتا تھا؟ عید کارڈ بنانا آتا تھا۔ بلال کو یہی ہنر آتا تھا نا، اس نے اپنے دوستوں کے لیے عید کارڈ خود بنائے تھے۔ یہ ہنر اس نے کس سے سیکھا تھا؟ اسکول میں استانی صاحبہ سے۔ اس نے اپنی استانی سے، اپنے ٹیچر سے یہ ہنر سیکھا تھا۔ سلیم کون تھا؟ آپ سب کو اب معلوم ہے کہ سلیم کون تھا۔ گھر پر کام کرنے والی ماسی کا بیٹا۔ گھر پر جو ماسی کام کرنے آتی تھی اس کا بیٹا تھا۔ بلال نے سلیم کو کیا تحفہ دیا؟ ایک کپڑوں اور ایک جوتوں کا جوڑا اور عید کارڈ۔ آپ نے اس کہانی سے کیا بات سیکھی؟ لکھیے۔ دوسروں کے کام آنے میں سچی خوشی ہے۔ ہم نے یہی سیکھا کہ ہم جب دوسروں کے کام آتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، تو اسی چیز میں ہی سچی خوشی ملتی ہے، ہمارے دل کو خوشی ملتی ہے۔ اب جیسے بلال نے سلیم کی مدد کی، اس کو تحفے کے طور پہ ایک کپڑوں کا جوڑا اور ایک جوتوں کا جوڑا دیا، عید کارڈ دیا، تو اس کی مدد کر کے، اس کے کام آ کے بلال کو سچی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس بار عید پہ بہت زیادہ خوش تھا۔ تو اس سے ہم نے سیکھا کہ دوسروں کے کام آنے میں ہی سچی خوشی ہے۔ ان الفاظ کے جملے بنائیے۔ تحفہ، خوشی، تیاری، دوست۔ 4 الفاظ آپ کو دیے ہوئے ہیں، اس کے جملے بنانے ہیں۔ تحفہ، جو سینٹنسز میں نے آپ کو یہاں پہ بنا کے دیے ہیں، آپ یہ بھی یاد کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی طرف سے بھی کوئی جملے آپ کے مائنڈ میں آ رہے ہوں تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تحفہ، مجھے آپ کا تحفہ بہت پسند آیا۔ خوشی، اچھے کام کرنے سے خوشی ملتی ہے۔ تیاری، ہم نے مل کر عید کی تیاری کی۔ دوست، میرے دوست کا نام ڈیش ہے یا میری دوست کا نام ڈیش ہے۔ بوائز لکھیں گے میرے اور گرلس لکھیں گی میری۔ دوست کا نام، یہاں پہ آپ اپنے دوست کا نام لکھیں گے، ہے آگے لکھ دیں گے۔ اس مشق کی آپ نے گھر میں ریٹن پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو لکھنا آ جائے۔ اگلا سوال ہے ہمارا، اس کہانی کا کوئی اور مناسب عنوان لکھیے۔ اس کہانی کا عنوان ہمیں دیا گیا ہے عید کا تحفہ، لیکن اب ہم اس کو اپنی طرف سے عنوان دیں گے جو ہمیں مناسب لگے۔ سچی خوشی، غریبوں کی مدد، دوسروں کی مدد۔ کہانی پر اپنے رائے لکھیے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ سوال نمبر 1 ہے، اس کا ہم جواب لکھیں گے، یہ کہانی مجھے بہت اچھی لگی۔ سوال نمبر 2 ہے، اس کہانی میں کتنے کردار ہیں؟ اس کہانی میں 5 کردار ہیں۔ سلیم، اس کی امی مینز سلیم اور گھر میں کام کرنے والی ماسی، یہ 2 کردار۔ بلال، بلال کی امی اور بلال کے ابو، یہ کردار۔ ٹوٹل ہو گئے 5 کردار۔ آپ کو سب سے اچھا کردار کون سا لگا اور کیوں؟ مجھے اس کہانی میں سب سے اچھا کردار بلال کا لگا، کیونکہ اس نے سلیم کی مدد کی اور اسے عید کا تحفہ دیا۔ آپ کو اس کہانی میں جون سا کردار سب سے اچھا لگا، آپ اس کے بارے میں بھی اس سوال کا جواب لکھ سکتے ہیں۔ نثر نگاری، میری عید پر دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ نمبر 1، عید پر صبح کیسے جاگے؟ آپ نے اپنے سے جواب لکھنے ہیں، اپنے بارے میں بتانا ہے کہ آپ عید پر کیا کیا کرتے ہیں یا کیا 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 آپ نے۔ عید پر صبح کیسے جاگے؟ خود سے خوشی خوشی اٹھ گئے۔ عید پر ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ چاند رات کو تو نیند ہی نہیں آ رہی ہوتی خوشی سے کہ صبح کو عید ہے، ہم نے عید نماز پڑھنے جانا ہے، عیدی ملے گی، سب کے گھر جانا ہے، ملنے کے لیے رشتہ داروں کو جانا ہے، دوستوں سے ملنا ہے، اچھی اچھی چیزیں کھائیں گے، تو خوشی سے نیند ہی نہیں آ رہی ہوتی، اور اگر نیند آ جاتی ہے تو ہم صبح کو خوشی خوشی خود ہی اٹھ جاتے ہیں۔ نمبر 2، عید کے دن کیسے کپڑے پہنے؟ نئے اور خوبصورت، نئے اور خوبصورت کپڑے پہنے۔ عید کے دن کیا کیا کھایا؟
سوئیاں، لبے شیریں، شاہی ٹکڑے، بریانی۔ آپ اپنی طرف سے بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ عید پر کھاتے ہیں۔ عید پر آپ کے گھر کون کون آیا؟ دوست، رشتہ دار، ہمسائے۔ عید پر یہی آتے ہیں، دوست ملنے آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، ہمسائے آتے ہیں عید ملنے کے لیے، عید کی مبارک دینے کے لیے۔ نمبر 5، آپ کس کس کے گھر گئے؟ نانا نانی کے گھر گئے۔ نمبر 6، آپ کو کس کس نے عیدی دی؟ سب بڑوں نے عیدی دی۔ نمبر 7، عید کی سب سے خاص بات کیا تھی؟ نئے کپڑے پہنتے ہیں، عیدی ملتی ہے، مزے مزے کے کھانے ملتے ہیں، اور عید کے دن سب ایک دوسرے کو ملنے جاتے ہیں۔ اگر آپ عید نہیں کوئی اور تہوار مناتے ہیں تو اس تہوار کے بارے میں ان سوالات کے جوابات لکھیے۔ اب ان جوابات کو ایک پیراگراف میں لکھیے۔ یاد رہے کہ پیراگراف 2 انگلی کے فاصلے سے شروع ہوگا۔ میری عید یا میرا تہوار۔ یہ جو سوالات کے جوابات آپ نے دیے ہیں ان کو اب آپ نے ایک پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے، جیسے ہم مضمون لکھتے ہیں، مضمون کی صورت میں لکھنا ہے۔ یا اگر آپ عید کے علاوہ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ کوئی اور تہوار مناتے ہیں، عید نہیں کوئی اور تہوار مناتے ہیں، تو اس تہوار کے بارے میں بھی آپ ان سوالات کے جوابات لکھ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا تہوار ہماری عید ہوتا ہے تو ہم عید کے بارے میں لکھیں گے کہ عید پر ہم کیا کیا کرتے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات کے تحت ہم اپنا مضمون لکھیں گے۔ میری عید یا میرا تہوار۔ سیم اسی طرح جیسے ان سوالات کے جوابات دیے ہیں اسی طرح ہم نے ڈیٹیل میں پیراگراف کی صورت میں ایک مضمون لکھ دینا۔ آج عید کا دن تھا، میں صبح سویرے خود ہی خوشی خوشی اٹھ گئی، یا بوائز لکھیں گے خوشی خوشی اٹھ گیا۔ ہم نے نئے اور خوبصورت کپڑے پہنے، ہم سب نے میٹھی سوئیاں، لبے شیریں اور بریانی وغیرہ کھائی۔ اس کے بعد تایا، تائی، دادا، دادی، پھپھو، چاچو وغیرہ ملنے آئے۔ عید پر ایسے ہی ہوتا ہے، اچھے اچھے پکوان پکتے ہیں، اچھے اچھے کھانے ہوتے ہیں اور ہم کھاتے ہیں۔ میٹھے کھانے ہم زیادہ کھاتے ہیں عید پہ، پھر گھر میں آیا گیا لگا رہتا ہے، کبھی کوئی ملنے آ جاتا ہے، کبھی کوئی رشتہ دار ملنے آتا ہے، کبھی ہمسائے ملنے آ جاتے ہیں، دوست احباب ملنے کے لیے آتے ہیں یا ہم ملنے کے لیے جاتے ہیں ان کو، تو وہی لکھنا ہے ہم نے۔ اس کے بعد تایا، تائی، دادا، دادی، پھپھو، چاچو وغیرہ ملنے آئے، ہم سب مل کر بیٹھے، باتیں کی اور کھیلے۔ شام کو امی ابو کے ساتھ نانا ابو کے گھر گئے، وہاں ہم نے خوب مزہ کیا اور رات کو گھر واپس آئے۔ عید کا دن بہت اچھا اور یادگار رہا۔ عید کا دن ہمارے لیے یادگار رہ جاتا ہے، عید کی یادیں ہمارے مائنڈ میں رہ جاتی ہیں کہ عید والے دن ہم نے ایسا کیا، ہم نے یہ کھایا، عیدی ملتی ہے، ہمیں تحفے تحائف ملتے ہیں، مبارکباد دی جاتی ہے ایک دوسروں کو، تو عید کا دن ہمارے لیے ایک یادگار دن بن کر رہ جاتا ہے۔ اب یہ ایک ایکٹیویٹی ہے آپ کی، آپ خود بھی کارڈ بنا سکتے ہیں، اس کو دیکھ کے آپ بھی کارڈ بنائیے۔ عید یا کسی بھی تہوار کے موقع پر آپ کارڈ بنا سکتے ہیں، مثلاً عید مبارک آپ کو کسی بھی موقع کے لیے کسی دوست کو دینے کے لیے یا کسی رشتہ دار کو دینے کے لیے اگر آپ نے کارڈ بنانا ہے تو آپ کارڈ بنا سکتے ہیں۔ اگر عید کے لیے دینا ہے تو آپ اس پہ لکھ سکتے ہیں عید مبارک ہو، میری طرف سے تمہیں خوشی کا دن مبارک ہو۔ امتحان میں کامیابی کے لیے دینا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں امتحان میں کامیابی مبارک ہو۔ مختلف مقاصد کے لیے آپ یہ کارڈ بنا سکتے ہیں، جیسے سالگرہ کے لیے بنانا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں سالگرہ کی بہت سی خوشیاں مبارک ہوں۔ پیارے ساتھی، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے، آمین۔ پیارے دوست، اللہ تعالیٰ تمہیں صحت عطا فرمائے، آمین۔ کارڈ خوشنما گتے اور رنگین کاغذ کی مدد سے بنائیے۔ کلرفل پیپرز جو ہوتے ہیں نا، رنگ برنگے کاغذ جو ہوتے ہیں، ان پہ آپ نے کارڈ بنانا ہے، بہت ہی خوبصورت کارڈ بنے گا۔ کارڈ پر مناسب تصویر بنائیے اور رنگ بھریے۔ مناسب تصویر بنانی ہے، جیسے اگر آپ نے کسی کو سالگرہ کا کارڈ دینا ہے تو اس کے اوپر آپ کیک بنا کے اور یہ غبارے بنا کے ان میں کلر بھر سکتے ہیں اور کارڈ خوبصورت بن جائے گا۔ آپ نے عید کا کارڈ بنانا ہے تو آپ پھول، چاند، ستارہ بنا سکتے ہیں، بہت اچھی سی آپ کلرفل ڈرائنگ کر کے آپ کارڈ بنا سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ جملے لکھ سکتے ہیں۔ اوکے،
آپ کا سبق نمبر 16 مکمل ہو چکا ہے. آپ نے گھر میں اپنے امی یا اپنے ابو کے پاس بیٹھ کر اس کی پریکٹس کرنی ہے، اس کو یاد کرنا ہے اور اس کی ریٹن پریکٹس ضرور کرنی ہے تاکہ آپ کو سروں کے ساتھ ہر لفظ اچھی طرح سے لکھنا آ جائے. اوکے، اللہ حافظ.